احتشام صاحب، یہ جو بڑھتی ہوئی پتنگیں ہیں دونوں ممالک کے درمیان محبت کی، یہ چائنیز جیسے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا، یہ چائنا کا کس حد تک رول ہو سکتا ہے؟ چائنا کس حد تک اس فیکٹر کو اس پہ اوور کم کر سکتا ہے؟ جو ہم دیکھ رہے ہیں ان کا جو جھکاؤ بڑھتا ہوا انڈیا کے ساتھ، خفیہ ملاقاتیں، اب تو یہ بڑا معاملات عیاں ہو رہے ہیں سب پر۔ دیکھیں، ہم نا چائنا کے بارے میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بڑی خاموش وہ سفارتکاری کرتے ہیں، لیکن یہ پاکستان ہندوستان کا جو ہوا ہے اور ڈپیکل کا سامنا کرنا پڑا ہندوستان کو، اس کے بعد سے چائنا اب کھل کے سامنے آ گیا۔ دیکھیں، اسحاق ڈار صاحب کو ان کے فارن منسٹر نے دعوت دی، اس طرح متقی نائب وزیر خارجہ کو انہوں نے بلایا، وہاں پہ کہا جا رہا ہے اطلاعات یہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا، ثبوت دیے جائیں گے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کس طریقے سے آپ کو مودی استعمال کرنے جا رہا ہے جو اس وقت شدید دباؤ میں ہے۔ اب ان کو لگ رہا ہے کہ یہ کسی طریقے سے ٹی ٹی پی کو استعمال کریں، لیکن یہاں ہم نے اطلاعات ہیں کہ جہاں سفارتکاری میں اور کچھ پاکستان بتائے گا، ہندوستان کی ٹیرر فنانسنگ جو ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے وہ جو فیٹ ایف میں معاملہ بھی جا سکتا ہے کہ اصل تو ہندوستان کا معاملہ فیٹ ایف میں جانا چاہیے، وہاں پر پابندیاں لگنی چاہیے۔ دوسرا ہم نہ دیکھیں، جو آپ نے دیکھا احسان اللہ احسان جو بھگوڑا ہے، وہ کبھی آج کل وہ را کا ایسٹ بنا ہوا ہے، کبھی یہاں کا ایسٹ تھا، کبھی وہ ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں طالبان کا ایسٹ تھا، مضمون لکھا ہے سنڈے گارڈین میں اور انگریزی میں لکھا ہے۔ اب نہ انگریزی میں اس میں لکھا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہ اس کو بولنی آتی ہے نہ لکھنا آتا ہے، اگر وہ لکھوا دیتے کہ جی ترجمہ کر کے چھاپے تو شاید اس کا کوئی اثر ہوتا۔ تو مجھے ہم نا وہ لائٹر نوٹ پہ ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک دیہات میں ایک مراسی کے گھر میں مہمان آ گئے اور وہ ساتھ والے گھر میں گیا، انہوں نے کہا جی مجھے ایک چارپائی چاہیے، مہمان آ گئے ہیں۔ تو وہاں کے جو جس سے چارپائی مانگ رہے تو اس آدمی نے کہا ہمارے پاس بھائی 2 ہی چارپائیاں ہیں، ایک پہ میں سوتا ہوں، میرا بیٹا سوتا ہے، اور دوسرے میری بیگم میری بہو سوتے ہیں۔ تو اس براسی نے کہا یار چارپائی دے نہ دیں، سوئیں تو ڈھنگ طریقے سے نا۔ تو یہ صاحب ہے کہ اگر آپ نے استعمال ہی کرنا ہے احسان اللہ اسحاق جیسے لوگوں کو تو ڈھنگ طریقے سے کریں، یہ نہ ہو کہ آپ کی ناک جو ہے نا وہ پہلے بھی کٹ چکی ہے، دوبارہ کٹ رہی ہے۔ میرا خیال ہے شدید دباؤ اس وقت افغان طالبان پہ بھی ہے، ساری دنیا ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ ٹول کے طور پہ استعمال ہو رہے ہیں۔ لیکن افغان طالبان خود جا کے ان کی گود میں بیٹھ رہے ہیں، وہ تو ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ان کا اپنا ٹلٹ وہاں پر ہے، خفیہ ملاقاتیں ان کی ہو رہی ہیں، جو ساری دنیا نے دیکھا تماشا انڈیا کا اس سارے سچویشن میں۔ اس کے بعد تو افغانستان کو اپنا قبلہ خود بخود درست کر لینا چاہیے تھا، ان کو ایک قدم مزید پیچھے ہٹنا چاہیے تھا۔ اب وہ اس نیکسس کا آگے بڑھ چڑھ کر خود حصہ بن رہے ہیں۔ جی ان کو جس طرح ہم نہ دیکھیں ان کو اس وقت آئسولیشن کا شکار ہیں، جس طریقے سے افغانیوں کو یہاں سے بھیج دیا گیا، اور جس طریقے سے آپ نے دیکھا انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کے جو حملے کرانے کی کوشش کی، اور اس میں آپ نے دیکھا اس واقعے سے پہلے جو ہماری جھڑپ ہندوستان کے ساتھ ہوئی ہے بڑی تکڑی جس میں ہندوستان مارا گیا ہے، انہوں نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی۔ خوارج کے آپ نے دیکھا اور 100 بندے بھیجے، 90 بندوں کو مار کے بھیج دیا گیا، اور بڑا سٹرونگ میسیج تھا کہ اگر آپ ان کو استعمال کریں گے، آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کے توجہ ویسٹرن بارڈر سے ہٹا کے ایسٹرن بارڈر پہ کر دیں گے، اس کے بعد یہاں پہ آپ دھماکے کروائیں گے اور دہشت گردی کروائیں گے، تو نتھنگ ڈوئنگ۔ الحمدللہ ہماری ایجنسی نے بھی ثابت کر دیا، ہماری جتنی فعال ہمارے ادارے ہیں سیکورٹی کے انہوں نے بھی اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ اب تو دنیا مان رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔